السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج افراتفری کا دور ہے۔ ہر انسان بھاگم دوڑ میں ہے، رزق کمانے کی دگ و دو میں ہے، صبح سے لے کے شام تک۔ کوئی کاروباری ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے۔ وہ پورا دن اسی بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے کہ رزق ہاتھ آ جائے اور وہ اپنے بچوں کو بہتر طور پہ کھلا پلا سکے اور ان کی ایجوکیشن دلا سکے۔ اسی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے۔ اچھا، اسی کوشش میں جس بندے کی سیلری 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے، وہ بھی اسی کوشش میں ہے۔ جو بندہ 50,000 کما رہا ہے وہ بھی اسی کوشش میں ہے۔ جو جتنے کما رہا ہے وہ اسی بھاگ دوڑ میں ہے کہ اچھے سے اچھا کمایا جا سکے اور اچھی سے اچھی لائف سٹائل گزارا جا سکے۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ رزق کی تلاش بہت اچھی سوچ ہے، رزق کے حلال کی۔ لیکن آج میں ایک جو بڑا اہم پہلو ہے اس کی طرف سب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جو ہمارے دوست یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رزق کی تو اتنی فکر کی، کیا ہم نے کبھی اپنے ہمسائے میں، کبھی ہم نے اپنے قریب پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کبھی یہ چیز بھی نوٹس کی ہے کہ وہ ان مہنگائی کے حالات میں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ یعنی اگر یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا کوئی گھروں میں بیمار ہیں، یا بالکل ایک ایسا طبقہ ہے جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر ہم اتنی بھاگ دوڑ فکر کرتے ہیں اپنی روزی کو کمانے کے لیے کہ ہمارے بچے اچھا کھا سکیں، اچھا پی سکیں، اور ہم بھی اچھا کھا کے شام کو سوئیں، تو یہ اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہوئے اپنے رزق کے حلال میں سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ جیسے کہ اپنے محلے میں اگر کوئی یتیم بچے ہیں اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کوئی راشن کا بندوبست کریں۔ انہیں ہفتے میں ایک بار اچھا سا مطلب کوئی ڈش کا انتظام کر کے، جیسے کوئی گوشت پہنچا دیں، یا کوئی رائس کا پیکٹ پہنچوا دیں، کوئی گھی چینی پہنچوا دیں، یہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو عیدین کے موقع پہ یا بیچ میں اگر کوئی ہے تو ان کی جوتی کپڑے کا خیال کر لیں، اور ان کے لیے کوشش کریں جو ہمارے سے ممکن ہو آسانی پیدا کریں۔ اچھا، اس میں ہوگا کیا؟ ایک تو ہمیں اجر و ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، دوسرا جو ہے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ پاک بھی آسانی پیدا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب ہماری جو تقدو ہوتی ہے، ہماری جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے تک ہوتی ہے۔ بھئی ہم نے اپنے لیے کچھ بہتر کر لینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کر لینا ہے، صرف ہماری تقدو اتنی ہوتی ہے۔ ایون کہ ہمارا اگر بھائی بھی ہم سے علیحدہ ہے نا، تو ہم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی۔ سمپل سا حل ہے، اگر ہمارا بھائی کمزور رہ گیا ہے یا وہ تھوڑا سا پیچھے ہے، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم اسے بھی تھوڑا سا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی انکم میں سے اسے بھی تھوڑی بہت سپورٹ کرتے رہیں، اس کے بچوں کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اس کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی کاپی اور کتابوں کے معاملے میں اس کو سپورٹ کر دیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کے سکون میں بہت کام آئیں گی، ہمارے دلوں میں سکون، اطمینان کا باعث بنے گی، اور ہماری جو یہ بھاگ دوڑ ہے، اس کے اندر جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، تو اس میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی۔ کیونکہ جیسے ہی ہم کسی غریب کی یا امیر کی جیسے بھی ہم کسی غریب کی کوئی امیر آدمی مدد یا ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کے جو رزق کے خزانے ہیں یا رزق کے وسائل، اس میں آسانی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک رزق کے خزانے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار یہ جو بندہ ہے خود ہی سروائیو کر جائے گا، ہمارا ہمسایہ ہے یا کوئی بھی ہے،
یار یہ ایسے بہانے کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم سے امداد ہیلپ کرنے کے لیے مانگنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایسے بہانے کر رہا ہے، ایسے ہی بہانے خور آدمی ہے، یہ ایسے ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی آدمی جب کسی سے مانگتا ہے تو وہ بڑا سوچتا ہے کہ کہیں مجھے انکار نہ ہو جائے، یا کہیں مجھے یہ چیز نہ ملے۔ تو پہلے تو لوگ مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ یہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے یا جن کے مالی حالات بہت ٹائٹ ہیں، وہ مانگنے سے ہی گھبراتے ہیں، وہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، بھوک برداشت کر لیتے ہیں، وہ کسی سے نہیں مانگتے۔ ایسے لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے، ایسے لوگوں کا پتہ لگا کے ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے وسیب میں جو بھی ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے جو بھی تکڑے لوگ ہیں، جو زمیندار طبقہ ہے، زمینوں والے ہیں، جو کوٹھیوں والے ہیں، بنگلوں والے ہیں، تکڑے تکڑے لوگ ہیں، وہ کوشش کریں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایسی مثال ہے کہ ایک بندہ اگر 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو وہ اس میں سے 5 سے 10 ہزار روپے کا ہر مہینے ایک اپنے ایک کھاتہ بنائے، ایک رجسٹر بنائے کہ اس میں سے میں نے 2-2 ہزار فی فیملی کو، 5 فیملیوں کو یہ پہنچانا ہے۔ اس میں سے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ لے کے پہنچوائیں، یا وہ 2 ہزار پر منتھ کے حساب سے ہر وہ جو 5 گھر ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ تو وہ دیکھے گا کہ اس کو اللہ پاک ایک تو وہ جو 10 گنا ہیں یہاں بڑھا کے اللہ پاک دے دے گا، اور 70 گنا آخرت میں بھی اللہ پاک دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ارد گرد ہمسایوں میں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، ان پہ بھی نظر رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات کیسے اوپر جاتے ہیں، اور آپ کی ساری مشکلات اللہ پاک آسانیوں میں بدل دے گا، کیونکہ دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی مشکل حل کرتے ہیں، کسی کے بچوں کو جوتے یا کپڑے لے کے دیتے ہیں، تو وہ ماں ہے یا وہ بچہ ہے یا وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا سنتے ہیں، ان کی دعا اس بندے کے حق میں، جس بندے نے ہیلپ کی تھی اس کے حق میں سنتے ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں کہ جتنے بھی لوگ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ صدقے کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، ہیلپ کو کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ زوال ہے ہمارے غرور کو، ہمارے فخر کو، جو ہم غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھر زوال ہے اس میں، کیونکہ اللہ پاک غرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ ہم نے ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم غرور و فخر کریں، جی یہ رہ گئے ہیں تو یہ ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، یہ ان کی اپنی کمی ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کو اللہ پاک وہاں آزمائش سے گزار رہا ہوتا ہے، اور اگر ہمیں مال دے کے ہمارے اوپر بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ہم اس میں سے غربا کو، مساکین کو بھی دیتے ہیں، یا صرف ہم اپنے پیٹ کی صرف آگ بجھانے کے لیے اس کو ہی استعمال کر رہے ہیں اس پیسے کو۔ لہذا ہر انسان نے مر جانا ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا کر کے جائیں گے، کچھ اچھے سٹیپ لے کے جائیں گے، تو ان کا ثواب آخرت میں ہمارے بہت کام آئے گا، کیونکہ جتنا بھی مال ہم نے کمایا ہے وہ تو اگر ہم نے اللہ پاک کے راستے میں یا غربا کے کام نہیں آئے تو وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو یہیں رہ جانا ہے۔ لیکن جو مال ہم آگے کے لیے خرچ کریں گے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، مساجد کے لیے، جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں مساجد کے اندر ان کی ہیلپ کریں، اور ان کو قرآن پاک کی سپارہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان کے کھانے کے لیے راشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں آپ ہر معاملے کے اوپر نظر رکھیں۔ ہر پاکستانی جو بھی کھاتا پیتا ہے وہ اس معاملے پہ نظر رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ دنوں میں ہمارا پاکستان ترقی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ مختلف ہیں، ہمارے جو گول ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہمارے گول ہم نے جو سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے ارد گرد جو ہمارے سرکل ہے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، صرف ہم نے انہی کی طرف ہی اپنا سارا فوکس کیا ہوا ہے، جبکہ ہم نے جو ہمارے ہمسائے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے دوسرے لوگ ہیں،
بھائی ہیں یا کوئی بھی آپ لگا لیں، یتیم بچے ہیں یا مدارس کے بچے ہیں، یا جو بھی طبقہ تھوڑا سا کمزور ہے، ان کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہمارے جو ملک کی ترقی یا ملک کی خوشحالی نہیں ہو رہی، کیونکہ صرف امیر امیر ہونے کے چکر میں ہے، اور غریب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا کہ اس کو بھی ساتھ میں اٹیچ کریں، اس کے اوپر بھی خرچ کریں، تاکہ وہ بہتر زندگی گزار کے اور کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف آئے۔ اور اگر اس کے بچے اس کی پوزیشن نہیں ہے پڑھانے کی، تو ان ایک یا دو بچوں کی یا تین بچوں کی ذمہ داری ایک ایک بندہ اٹھا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سٹیپ ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ بچہ پڑھ جائے گا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، کل کو وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا، اور کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ جاب کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے خاندان کی کفالت کا باعث بنے گا۔ آج کا پیغام یہی ہے، شکریہ۔